اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی چوری نہیں کرتے تو آپ کا شمار بہت کم ایسے لوگوں میں ہوگا جنہوں نے ایمانداری سے زندگی گزاری۔ کیا آپ نے اسکول میں کسی دوست سے کینڈی نہیں چرائی، یا آپ نے کبھی بھی انلیگلی کوئی مووی بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کی، یا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے والد کی جیب سے کچھ پیسے نہیں نکالے، یا پھر کسی ہوٹل سے ٹاول یا کھانے کے پیسے نہ دیے ہوں؟ ہم ان چیزوں کو اپنا بنا لیتے ہیں جو شاید ہماری نہیں ہوتی، اور اس کرمنل ایکٹیویٹی کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم خود کو سپورٹ کر سکیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل۔ کچھ چور دوسرے چوروں سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم چوروں کے سپریم لیڈرز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم بتائیں گے کہ چوروں کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں۔ وہ اکیلے چوری نہیں کرتے بلکہ بڑی گینگز کے ساتھ مل کر چوری کرتے ہیں۔ یہ کرمنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسا کہ اٹیلین مافیا۔ نمبر 10، فرینک ولیم ایبگنیل۔ اگر آپ نے کیچ می اف یو کین مووی دیکھی ہے تو آپ یقیناً اس ذہین نوجوان چور کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس نے 15 سال کی عمر میں ہی یو ایس اے کے تمام بینکوں میں جعلی چیکس لانا شروع کر دیے تھے۔ یہ وہی کام کرتا تھا جس کے بارے میں وہ خوب جانتا تھا۔ اس نے 15 سال سے 21 سال کی عمر تک بہت سی آئیڈینٹیٹیز تبدیل کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے بڑا بہروپیہ سمجھا جاتا تھا جو کہ ابھی تک زندہ ہے۔ وہ ان جعلی ڈگریوں سے ایئرپلین پائلٹ، فزیشین، ٹیچر اور اٹارنی کے عہدے پہ فائز رہا۔ ایبگنیل کے مطابق تقریباً 17,000 جعلی چیک کیش کروائے، جس سے اس نے تقریباً $2.5 ملین کا چونا لگایا۔ نمبر 9، وینسیزو پیروجیا۔ بڑا چور ہونے کے ساتھ ساتھ 1911 میں اس نے مشہور پینٹنگ بھی چرائی تھی۔ جی ہاں، اس نے مونا لیزا کو چرایا اور دور لے گیا۔ اس نے اس پینٹنگ کو 2 سال تک اپنے پاس رکھا اور اسے اٹلی میں ہی بیچنے کی کوشش کی، لیکن ایک خریدار نے پولیس کو بتا دیا اور ایسے میں پینٹنگ اپنی جگہ پہ واپس چلی گئی۔ نمبر 8، ٹرپن۔ اس شخص کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ یہ وہ لڑکا تھا جو کہتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی زندگی بچاؤ یا رقم دو۔ یہ بہت سی وارداتیں ہائی ویز پہ کرتا۔ اس نے 18ویں صدی میں انگلینڈ کے بیشتر علاقوں کو لوٹا اور اپنا نام شناخت تبدیل کرتا رہتا، لیکن بلاخر وہ پکڑا گیا اور لٹکا دیا گیا۔ نمبر 7، بل میسن بیگ۔ یہ زیور و جواہرات چوری کرنے میں ماہر چور تھا۔ میسن امیر اور مشہور لوگوں کا شکار کرتا تھا۔ یہ ہائی سوسائٹی پارٹیز پہ جاتا، وہ سب سے پہلے اپنا نشانہ تلاش کرتا اور پھر ان لوگوں کے گھر جاتا، چوری کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً $35 ملین کی جیولری چرائی تھی۔ 2004 میں اس نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا اور بتایا کہ وہ کیسے اپنے شکارز کو ہائی سوسائٹی فنکشنز میں ڈھونڈتا اور وہاں گل مل جاتا، وہاں پر ہر ایک کے شراب پینے اور مدہوش ہونے تک کا انتظار کرتا، اور جہاں تک ممکن ہوتا وہاں تک جیولری چوری کرتا۔ وہ تقریباً 5 سال فیڈرل پریزن میں رہا اور وہ اس کے بعد نہ رکا، وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ نمبر 6، ڈورس پین۔ ہماری اس لسٹ میں ایک فیمیل ڈورس پین بھی شامل ہے جو اس نمبر کا حق رکھتی ہے۔ یہ لڑکی اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو اچھی کمیونٹی کی طرح ظاہر کرتی اور جیولری اسٹور پر شاپنگ کے بہانے جاتی۔ قیامدار کی نظر ادھر ادھر ہونے کے باعث اس نے بہت سی جیولری چھپائی اور چوری کی۔ مونٹو کارلو کے ایک جیولری پیس کی قیمت تقریباً $500,000 کی تھی جو اس نے چوری کی۔ آخر کار وہ 80 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی۔ 2013 میں پھر 83 سال کی عمر میں جیولری چرائی اور پکڑی گئی، یہاں تک کہ 87 سال کی عمر میں پھر ایک سستی بریسلیٹ چراتے ہوئے پکڑی گئی۔ نمبر 5، متھلیش کمار۔ اس آدمی کو نٹور لال بھی کہا جاتا ہے۔ غالباً اس شخص کے پاس ایک ٹرک تھی جس کی وجہ سے وہ کئی بار تاج محل کو بیچ چکا تھا۔ یہ 20ویں صدی میں انڈیا کا سب سے ٹھگ آدمی تھا جس نے پریزیڈنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس کو بیچ دیا تھا۔ اس نے جعلی کاغذات کی بنا پر کافی لوگوں کو چکمہ دیا۔ اس نے 113 سال کی عمر تک سکیمز کیے۔ 86 سال کی عمر میں اس نے ویل چیئر سے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا، لیکن کون جانتا ہے۔ اگر آپ حیران ہیں کہ تاج محل کیسے بیچا گیا تو آپ انڈینز ٹائم کا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے گورنمنٹ افیشلز کے جعلی دستاویزات بنا کر کئی غیر ملکیوں کو تاج محل 3 دفعہ بیچا۔ نمبر 4، کارل گوکسین۔ یہ امریکن ہسٹری کا سب سے زیادہ حیران کن چور تھا۔ اس نے 30 سالوں کے دوران تقریباً 50 بینک لوٹے۔ اس کے بارے میں ایک مزاحیہ بات یہ بھی ہے کہ وہ فرائیڈے کو ہی چوری کرتا تھا اور اسی وجہ سے اسے فرائیڈے نائٹ بینک روبرز کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس موویز کی طرح بہترین گیٹ وے پلانز ہوتے تھے۔ اس نے تقریباً $2 ملین چرائے، لیکن آخر کار وہ 2002 میں اپنے انجام کو پہنچا، پھر 2007 میں 69 سال کی عمر میں جیل سے رہا ہوا۔ نمبر 3، چارلس فریڈرک پیس۔ اس کردار کے گرد بہت سی کہانیاں گونجتی ہیں۔ اس شخص کو وکٹورین ایج بگیسٹ کرمنل کہا جاتا ہے۔ وہ انڈسٹریل پورک شائر سے آیا تھا۔ اس نے امریکہ اور یورپ میں بہت سے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اس نے بہت سے لوگوں کا قتل بھی کیا اور بہت عرصے تک موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل رہا۔ وہ اپنا چہرہ اور شناخت بدلنے میں ماہر تھا۔ بلاخر وہ 1879 میں پکڑا گیا اور لٹکا دیا گیا۔ نمبر 2، ولیم فرانسس۔ اسے ہم جینٹل مین تھیف کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے وکٹم کو روبڈ کرتے ہوئے خیال رکھتا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
पहुंचाए। उसने 20वीं सदी में तकरीबन 40 साल चोरी की। उसने तकरीबन $2 मिलियन चुराए। कोई 3 दफा जेल से रिहा हुआ और कैद हुआ। उसने बताया कि चोरी करना इसका शौक है। नंबर 1, स्टीफन ब्राइटवाइसर। यह फ्रेंच मैन एक वेटर के तौर पर 1995 में 2001 तक काम करता रहा, लेकिन वो उसके साथ साथ एक दूसरा कारनामा भी सर अंजाम देता था। वो म्यूजियम में चोरियां करता था। वह इसमें माहिर था। उसने तकरीबन 239 वर्क ऑफ आर्ट्स चोरी किए। उसकी कीमत $1.4 बिलियन थी। 2001 में वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया और जेल की नजर हो गया। इन चोरों पर तो गौर कर लिया, अब अपने आसपास रहने वाले चोरों पर भी गौर कीजिए जो आपका हक खा रहे हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर गए या मौजूदा हाल में कर रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।